السلام علیکم۔ عشق و محبت، وفا، سچی لگن، ساری زندگی ساتھ نبھانے کا مصمم ارادہ، اور مر کر بھی محبوب کے پہلو میں ابدی نیند سو جانے کی کہانی کسی عام شخصیت کی نہیں، بلکہ خاندان مغلیہ کی شوخ و چنچل اور دل ربا ملکہ کی سبق آموز کہانی ہے۔ وہ ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت تھی جس کے نئے نقوش، بلند جذبہ، لمبے گھنے بال، نرم و ملائم جلد، گورا چٹا رنگ اور اٹھتی جوانی کی مہک فضا میں پھیلی تو وقت کا بادشاہ اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ ادھیڑ عمر بادشاہ کے دل و دماغ میں ایسی جا بسی کہ بادشاہ کے شب و روز اس کی یاد میں گزرنے لگے، اور آخر ایک دن وہ ڈولی میں بیٹھ کر بادشاہ کے حرم میں داخل ہو گئی، اور اپنے خوبصورت وجود سے نہ صرف بادشاہ کو راحت و تسکین پہنچاتی بلکہ بادشاہ کے دربار میں بھی خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے۔ یہ ملکہ تھی، اپنے دور کی خوبصورت ترین اور بادشاہ کی محبوب ترین ملکہ، آخری مغل بادشاہ ابو ظفر بہادر شاہ کی لاڈلی بیوی جس کا نام تھا نواب زینت محل۔ وہ بادشاہ کے دل کا چین اور آنکھوں کا نور تھی، جس کے دیدار اور رفاقت نے ادھیڑ عمر بادشاہ کو جوان بنا دیا تھا۔ خوبصورت ملکہ کو دیکھتے ہی بادشاہ کے جذبات انگڑائیاں لینے لگتے، اور اس کے ڈھلتے وجود میں جوانی کی امنگیں اور خواہشات ابھر آتیں۔ خوبصورت ملکہ اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی کہ جو اپنے وقت کے طاقتور بادشاہ کو رام کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور اسی طرح بادشاہ بھی اس حسین و جمیل عورت کو اپنی ملکہ بنا کر فخر محسوس کرتا۔ لیکن شومی قسمت کہ ان دونوں کی یہ خوشی اور فخر و انبساط کو جلد ہی کسی کی نظر لگ گئی جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ حسن و جمال کی پیکر ملکہ کی عمر ابھی صرف 34 برس ہی تھی کہ جب شاہ ہندوستان کو جلا وطن کیا گیا۔ ملکہ کو چاہنے والوں نے مشورہ دیا کہ بوڑھے بادشاہ کے ساتھ رنگون جانے سے بہتر ہے کہ یہاں رہ جاؤ اور پرسکون زندگی گزارو، مگر وہ تو عشق و محبت کا استعارہ تھی جس نے اپنا سب کچھ اپنے محبوب کے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا۔ اس کے جواب نے دنیا داروں اور موقع و مطلب پرست لوگوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ سوال کرنے والے کو جواب دیتے ہوئے وہ بے خوف و خطر بولی، میں اپنے مجازی خدا کو نہیں چھوڑ سکتی، میرا جینا مرنا بادشاہ حضور کے ساتھ ہے۔ ہائے قسمت کی ستم ظریفی! رنگون کے قید خانے میں مغل شاہی خاندان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ دنیا کے کسی شاہی خاندان کے ساتھ نہیں ہوا۔ ظلم و ستم کی ایک نئی تاریخ رقم کی گئی۔ 10 برس اس تنگ و تاریک قید میں گزارے، حسن و جوانی، جاہ و جلال، عزت و دولت، شہرت، سب ملیا میٹ ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے سامنے جان سے پیارے اپنے پوتے کو دم توڑتے دیکھا۔ ہر طرح کی ذہنی و جسمانی اذیتوں سے دوچار کیا گیا۔ نہ جانے کون سے گناہوں یا غرور و تکبر کی سزا اس شاہی خاندان کو دی گئی کہ زوال کی عجیب داستان رقم ہوئی۔ ظالم انگریز کمشنر ڈیووس نے ضعیف العمر اور بیمار بادشاہ تک دوائی بھی پہنچنے نہیں دی۔ ملکہ بیچاری اپنے بادشاہ حضور کے لیے تازہ ہوا کی خاطر شفاق داروغے سے منت سماجت کرتی رہی، لیکن اس حسن کی شہزادی ملکہ کی آہوزاری پر کسی نے توجہ ہی نہ دی۔ ظلم ستم سہتے سہتے آخر کار ضعیف وجود برداشت نہ کر سکا۔ 7 نومبر 1862 بروز جمعہ 87 برس کی عمر میں صبح 5 بجے ہندوستان کے بادشاہ کو گمنام قبر میں اتارا گیا۔ حسرت و یاس کی تصویر بنی ملکہ اکیلی لاش کے پاس بیٹھی آنسوؤں کے موتی بکھیر رہی تھی۔ وہ بادشاہ کی میت کے ساتھ لیٹی آہوں اور سسکیوں میں بے حال تھی،
اور بادشاہ کے ساتھ ہی زندہ دفن ہونا چاہتی تھی۔ وفا، محبت، عشق اور جذبات کی اس عجب کہانی نے انگریز سرکار کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا کہ مشرقی و مسلم عورت اتنی وفادار بھی ہو سکتی ہے۔ آخرکار انگریز سپاہی آگے بڑھے اور ملکہ کو دھکے دے کر لاش اٹھائی، جلدی جلدی دفنا کر قبر میں چونا ڈال دیا گیا۔ شاہی خاندان کا آخری چشم و چراغ غریب الوطنی اور قید بامشقت کا کٹھن سفر طے کرتے ہوئے دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ انگریز کمشنر کے بقول محمدن رول کی آخری نشانی بھی مٹ گئی۔ زمانے کی ستم ظریفی دیکھیے، فرمان جاری ہوا کہ بادشاہ کا کوئی رشتہ دار وارث ہونا کا دعوے دار نہیں ہوگا۔ حالانکہ ورثاء زندہ تھے۔ مغل بادشاہ کے 20 بیٹے تھے، سارے تو نہیں مارے گئے تھے۔ 2 شہزادے جان بچانے میں کامیاب رہے تھے، بعض شہزادے جیلوں میں بھی ڈالے گئے۔ جو دلی میں قتل ہونے سے بچ نکلے وہ برما اور ہندوستان کی سرزمین میں روپوش ہو گئے۔ بچ جانے والوں کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ دنیا کو اپنی اصل حقیقت بتا سکتے، بلکہ جان کی خاطر گمنامی کی زندگی گزارتے رہے۔ بادشاہ کے دفن ہوتے ہی گویا ملکہ تو جیتے جی زندہ درگور ہو گئی تھی۔ اسے نہ کسی پل چین تھا اور نہ ہی سکون۔ آخرکار مغل شاہی خاندان کے لوگ اسے تلاش کرتے کرتے اس کے پاس پہنچے اور منت سماجت کے بعد اپنی دکھیاری ملکہ کو اپنے پاس لے گئے۔ بچ جانے والے شاہی خاندان کے افراد انتہائی مشکل حالات کا شکار تھے۔ انواع و اقسام کے کھانے کھانے والے اور عیش و عشرت میں پلنے والے آج کوڑی کوڑی کے محتاج ہو چکے تھے۔ جو روکھی سوکھی کھاتے پہلے ملکہ کو پیش کرتے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے، عزت و تکریم سے پیش آتے، مگر جو قیامت وہ دیکھ چکی تھی اسے کیسے بھلا سکتی تھی؟ وہ غم کیسے کم ہوتا؟ بیوہ ملکہ مرحوم بادشاہ کی حالت کو یاد کرتیں، قید کے آخری ایام اور پھر خوفناک موت وہ کیسے بھول پاتی؟ خود گریہ کرتیں اور شاہی خاندان کی عورتیں بھی آہیں بھرتیں۔ وہ خود بھی روتی، کرلاتی اور دوسروں کو بھی رلاتی۔ عجیب دکھ تھا، اذیت تھی، کرب تھا، تڑپ تھی کہ کسی پل چین سکون نہیں تھا۔ آہ، زمانے نے کیا کیا رنگ دکھائے، خدا کسی کو اس دکھ اور کرب سے نہ گزارے۔ اسی عالم حزن، فرقت، جاں گسل لمحات میں 63 برس کی عمر میں اس حسن پری اور وفا کی پیکر نے وفات پائی۔ برما کے مسلمانوں نے ملکہ کو بادشاہ حضور کے پہلو میں دفنا دیا۔ سچی محبت جیت گئی اور وفا کی دیوی اپنے محبوب کے پہلو میں ابدی نیند سو گئی۔ بادشاہ حضور اور ملکہ زینت مر کر بھی جدا نہ ہو سکے اور وفا شعار بیوی نے پیار، محبت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کر کے تاریخ عالم میں خود کو امر کر لیا۔ کیا عجب کہانی ہے ایک خوبصورت اور نیک سیرت بیوی کی کہ جس کا آغاز بھی وفا اور انجام بھی وفا۔